اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں کیا کچھ ہمارے لیے پنہا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ نظام اس زمین پر قائم کروایا جسے در حقیقت اللہ تعالیٰ خلیفۃ الارض کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا تھا۔ چنانچہ ان حالات میں جب حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے تو ایسے میں پھر ذمہ داریاں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر انسان کو اس کی حیثیت، اس کے اختیار اور اس کے فرائض کے مطابق ان تمام ہدایات کی ضرورت تھی کہ جو عرش الہی سے پہلے سلسلہ جاری تھا۔ چنانچہ ان کے مطابق وہ ہدایات آتی رہیں اور بالآخر اللہ کے نبی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی ٹیم تیار کر دی گئی کہ جس میں منزل تک پہنچنے کے بعد اللہ نے آگے تک کے لیے یہ رہنمائی فرما دی کہ یہ مزید جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر چکے ہوں گے اس کے بعد بھی اس سلسلے کو کیسے جاری و ساری رکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ سب ہم پہلے جان چکے، اس کی دہرائی ضروری تھی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک آخر ایسی کیا کتاب ہے کہ جس کے معجزے آج تک ختم نہیں ہوئے، جس کی حکمتوں سے آج تک کوئی مکمل طور پر سیراب نہیں ہو سکا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی مقالے میں اختیار کی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کی نازل کردہ آیات کے اجزاء جو ہیں وہ کوئی ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جسے ہم کسی رسالے میں ماہانہ یا ششماہی طور پہ اس کو شائع کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی مجموعہ ہم بنا لیں۔ یہ ایسا بھی کوئی رسالہ نہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات جو ایک خطبات کی حیثیت رکھتی تھیں، اور ان خطبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر ممکن طور پر اس قدر رہنمائی دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کام کو پورا کیا رب العالمین نے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہر بات اس کے بندوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، ہر وہ بات جس میں اس کے لیے خیر موجود تھی، ہر وہ شر جس سے رب اپنے بندوں کو بچانا چاہتا تھا، تو وہ سب کچھ اللہ نے ان آیات قرآنی کے ذریعے قرآن پاک میں ہمارے لیے نازل فرما دیا۔ چنانچہ یہ باتیں یا یہ خطبے ایسے نہ تھے کہ جسے ہم کوئی سائنسی مقالے کے طور پر پڑھ کر کسی سیمینار میں سنائیں گے، بلکہ جیسے جیسے یہ آیات مبارکہ نازل ہوتی تھیں تو تاریخ کے اوراق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ رسول کے دلوں کو گرماتے بھی تھے اور ان کو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اکساتے بھی تھے۔ پھر ان کے خیالات کی دنیا بھی بدلتی تھی، پھر ان کے دلوں میں ہلچل بھی پیدا ہوتی تھی، تلاطم آتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پرجوش ہو کر، پرعزم ہو کر اپنی آگے کی منزل کے لیے رواں دواں ہو جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی تربیت سے بھی غافل نہ رہتے تھے۔ یہ سبھی کچھ قرآن پاک کی آیات میں شامل تھا۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک اور سوال یہ بھی آتا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ کھولتے ہیں تو ہمیں اس میں توحید کا ذکر، آخرت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اخلاقیات کا ذکر ہمیں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مرحلے میں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیں تکرار نظر آتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں بار بار مختلف موضوعات کو تکرار کے ساتھ نازل فرمایا؟ تو دراصل اس کی ایک بات تو یہ آج کے دور سے اگر سمجھنا چاہیں کہ آج کل جو ہے ہمارے ایجوکیشنل ایکسپرٹس بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک کسی چیز کی ریپیٹیشن نہیں کی جائے گی، دہرائی نہیں کی جائے گی، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی بات اچھے طریقے سے نہیں سمجھا پائیں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اسوہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے اوپر زیادہ تاکید فرمانا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا ذکر فرماتے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود تھے، سواری پر آپ موجود تھے، اور آپ نے ان کو 2 بار مخاطب کیا، اگرچہ وہ ان کی بات سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمائیے۔ پھر آپ نے متوجہ کیا اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر بات اس میں یہ تھی کہ دراصل آپ ان کو مکمل طور پر متوجہ کر کے اپنی بات سنانا چاہتے تھے تاکہ پیارے نبی کی زبان مبارک سے ادا کیا ہوا کوئی لفظ ان کے ذہن میں سمانے سے رہ نہ جائے۔ لہٰذا یہ تاکید اور بار بار کی تاکید انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی جب اپنے بچوں کو کسی نقصان سے، کسی شر سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ان کو بار بار تاکید کرتے ہیں۔ آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو اسکول، نیو کمنگ کوئی اسکول کا بچہ ہے، وہ جانا شروع کرتا ہے تو بار بار ہم بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کلاس روم میں ایسے بیٹھنا ہے، بیٹا جب اسکول آف ہوگا تو آپ نے روڈ پہ نہیں آنا، آپ نے کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا، اور بہت سی باتیں جو ماں بار بار تاکید کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں اس بچے کو یا اس بڑے بچے کو ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ پھر آج کی سائنس ہمیں ایک اور بات بھی اس کے سکھاتی ہے کہ ریپیٹیشن سے اور کیا ہوتا ہے، بار بار کی دہرائی سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دہرائی سے، بار بار کی تکرار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا ریفریش رہتا ہے، پھر آپ کی جو سکلز ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نیورون سے متعلق جو ہماری سائنس ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کر دیتے ہیں کہ ایک بار بار کی تاکید۔ لہٰذا ایک حکمت تو اللہ کی آیات کے بار بار تذکرے سے یہ سمجھ آتی ہے۔ پھر اس میں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کے متعلق ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بار اس میں نیا رنگ، نیا آن، نئی شان نظر آتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین الفاظ کا چناؤ بھی مختلف رکھتے ہیں، اس میں انداز تخاطب بھی مختلف ہو جاتا ہے، اس میں کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جذبات کے ذریعے سے ابھار رہے ہوتے ہیں، کہیں اللہ غور و فکر کے ذریعے اسی بات کی تاکید فرما رہے ہوتے ہیں، اور کہیں رب العالمین ہمیں کسی تمثیل کے ذریعے سے عین وہی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو وہ کسی ایک لمحے پر بھی اس بار بار کی تکرار سے بور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ان آیات سے محظوظ ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب آخر کیوں مجھے اس بار بار کی ان بات کی تاکید ہمیں کی جا رہی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل فرمایا تو اس میں جب دعوت کا پہلا مرحلہ تھا، اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ قرآن پاک کا جو ابتدائی دور تھا آیات کے نازل ہونے کا، مکی دور، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب قرآن پاک کی جو ترتیب آج مصحف کی صورت میں ہمارے سامنے ہے تو اس کی ترتیب تو کچھ اور ہے۔ مطلب اس لحاظ سے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سورۃ العلق قرآن پاک کے سب سے آغاز میں ہوتی، کیونکہ یہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور سب سے ابتدائی آیات تھیں، لیکن یہ تو ہمیں آخری پاروں میں نظر آتی ہیں یہ سورہ مبارک کی آیات۔ تو لہٰذا اس کی یہ حکمت بتائی جاتی ہے کہ دراصل وہ تو قرآن کی آیات جب نازل ہو رہی تھی تو اسلام کی دعوت کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، اور یہ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان دعوت کے مراحل کے ذریعے اپنا پورا دین اسلام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اپنے بندوں تک، اور اس مشن کی تکمیل بھی کر دکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سے آغاز کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی موقع پر نازل کی تھی۔ چنانچہ یہ رب کی حکمتیں ہیں جو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا تکرار کے علاوہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت دینے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، کہیں آخرت کی بات سمجھا رہے ہیں، کہیں اخلاقیات سمجھائی جا رہی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے سے بین الاقوامی تعلقات کی بات ہمیں حکمت سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں دوسرے ممالک سے کیسے تعلقات
تعلقات سفارتی تعلقات رکھتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جہاد میں مال غنیمت کا حصہ تمہیں کتنا ملے گا، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جب ہمیں صلح کی پیشکش کریں یا کوئی غیر مسلم آپ سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی ان آیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کا جو موضوع ہے اور اس کے اندر آنے والے سب پیغامات ایک پڑھنے والے قاری کی نظر میں سب کا سب جو ہے، جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ طائرانہ نظر ہماری ان سب کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا کسی ایک چیز سے بھی پھر غافل نہیں رہ پاتا۔ یہ اللہ کا مقصد تھا کہ ایک بندہ جو اس کی تلاوت کرے، جو اس کو سمجھ کر پڑھے، تو وہ کسی بھی بات سے، کسی پہلو سے، کسی لمحے غافل نہ ہو۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہونا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ جب ہم ان ساری باتوں کو، پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر اپنی ہدایت کی طلب کی دعا بھی کریں، عمل کو تبدیل کرنا چاہیں گے، تو میں ہر پہلو سے اپنے لیے خیر کو ہی تلاش کروں گی اور اپنے لیے خیر ہی سمیٹوں گی۔ تو یہ خوشگوار انداز میرے رب العالمین کا تھا کہ جو دلوں میں اترنے والا تھا، اور میرے رب نے یہ چاہا کہ اس کے پڑھنے والے اس کو سنتے سنتے، اس کو پڑھتے پڑھتے اکتان آ جائیں، اس سے طبیعتوں میں کوئی اکساہٹ نہ پیدا ہو جائے، اور پھر پہلے قدم سے لے کر منزل کے آخری کنارے تک پہنچنے میں ہمیں کسی اکساہٹ کا شکار نہ ہوئے بغیر ہم اللہ کی کسی بھی حکمت سے اوجھل نہ ہونے پائیں، کیونکہ اگر اس سے ہم اوجھل ہو جاتے تو اس کا پھر یہ نقصان یہ ہونا تھا کہ اس غفلت کی بنا پر تحریک کمزور پڑ جاتی، اور اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ اس کے دین کے مشن کو لے کر چلنے والے اپنے اخلاقیات میں، اپنے معاملات میں، اپنے ایمان اور عقائد کے معاملے میں کسی بھی طریقے سے، کسی پہلو سے کوئی کمی کر پائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی اسی ترتیب کے ساتھ جو نازل کیا گیا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ لہٰذا اس کی وجہ یہ کہ وہ نازل شدہ آیات کی ترتیب درست نہ ہو سکتی تھی، کہ یہ صرف ایک ارتقائی مرحلہ تھا۔ اس کے اول مخاطب لوگ جو تھے وہ ایسے تھے جو اسلام سے ناآشنا تھے، اور آج کے دور میں اس کے مخاطب لوگ غیر مسلم ہونے کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمان لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا رب کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اور کہیں اللہ قرآن پاک میں کافروں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو۔ تو لہٰذا یہ رب کی شان ہے اور اس کے انداز ہے بہت پیارے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی بھی طور پر ان کو مخاطب کرتا ہے، اور اس میں اسلام سے ناآشنا لوگوں کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے منافقین، کفار، سبھی لوگ بار بار ان کے مخاطب کیا جانا ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور بات ریپیٹیشن کے حوالے سے ذہن سے رہ گئی تھی، محو ہو گئی تھی، وہ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اپنی کلاس میں کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو طلباء کی ذہنی حالت ہوتی ہے کہ آپ کی جو مینٹل فریکوینسی ہے، اس میں آپ ٹیچر کے لیکچر کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کبھی نہ کبھی کلک کرتا ہے اور وہ کسی اور آئیڈیا پر، کسی اور فکر پہ، تھاٹ پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بات جو آپ کے ٹیچر نے، آپ کے پروفیسر، لیکچرر نے آپ کو بتائی ہوتی ہے، وہ آپ اس کو مس کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے ذہن کو آپ یکسو کرتے ہیں، کنسنٹریشن ہوتی ہے، پھر ہم اپنے لیکچر کو سننا شروع کرتے ہیں۔ اگلا لمحہ گزرتا ہے کہ تیسرے مرحلے وہی بات جو میرے دماغ میں سموئی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے لیے میرے ذہن میں آئیڈیاز کا ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھاٹس کی فریکوینسی ہے، جس کی بنا پر ہم سننے والی بات جو فرد ہمیں بات سنا رہا ہے اس کو محو کر کے صرف اپنے ہی آئیڈیاز کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب جو باتیں ہمارے سننے سے رہ گئیں، اب جب لیکن ہم قرآن پاک کی پھر سے تلاوت کریں گے، پھر سے پڑھ رہے ہوں گے، تو پیچھے جن چیزوں کو ہم گزار چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ سے پھر احکامات کے اوپر اللہ ہمیں غور کرا رہے ہوں گے، پھر اکسا رہے ہوں گے، تو وہ سبق جو بھلا چکے تھے، وہ سبق جو ہم مس کر چکے تھے، وہ قرآن کے اگلے صفحات میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور بات دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ جب ایک اللہ کا بندہ قرآن کی آیات میں کھو جاتا ہے تو وہ دیکھنے والے کو تو وہ قاری قرآن نظر آتا ہے، لیکن دراصل اس وقت وہ صاحب قرآن ہوتا ہے کہ جو اپنے رب سے تعلق قائم کر کے اس کے کلام میں کھو جاتا ہے اور اللہ کی آیات سے پھر وہ ہیرے جواہرات اور وہ حکمت کے موتی سمیٹتا ہے جو نہ صرف اس کی ذات کو خیر عطا کرتے ہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی خیر عطا کرتے ہیں، اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک خیر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف قرآن ہمیں بار بار مخاطب کرتا ہے اور ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم آؤ اور اس سے خیر سمیٹو اور اسے پھیلاؤ۔ اس وقت ہم لیں گے چھوٹی سی ایک بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات پر بات شروع کرتے ہیں۔ لیا کی تاریخ کا جدید ترین رہائشی منصوبہ بہترین لوکیشن پر واقع سمی گارڈن، مین بائی پاس روڈ، لیا، میونسپل کمیٹی کی حدود میں گورنمنٹ سے منظور شدہ، جو یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے عین درمیان واقع ہے۔ ماہر بشیر موورز اڈا کے ساتھ اور سبزی منڈی کے قریب ترین، خوبصورت ڈیکوریٹڈ انٹرنس، کارپیٹ روڈ، مین انٹرنس 60 فٹ، 40 فٹ اور 30 فٹ فلی کارپیٹڈ، بہترین سیوریج سسٹم، سنگل لائن کی بجائے ہر گلی میں ڈبل سائڈ سیوریج اور ہر پلاٹ کا اپنا سیوریج کنیکشن، سوئی گیس، مکمل 4 دیواری، سنگل سائڈ انٹری، سیکیورٹی کیمرہ، 2 پارکس جن میں بچوں کے لیے جھولے، سلائڈز اور گرینری کا انتظام، ماہانہ اقساط کی وصولی اور حساب کتاب کا بہترین کمپیوٹرائز نظام، کمیونٹی سینٹر کے لیے بہترین جگہ مختص، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، نقد و آسان اقساط پر پلاٹ حاصل کریں۔ سمی گارڈن، مین بائی پاس روڈ، لیا، اور پروجیکٹ آف خالق داد بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، لیا۔ برائے رابطہ 0308 470 7700 0304 4900 2 بوند پاکستان کی خاطر، آپ کی ذرا سی غفلت آپ کے بچے کے لیے عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتی ہے۔ پاکستان کو پولیو سے نجات دلائیں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ گھر گھر آ کر پولیو کے قطرے پلانے والے ہیلتھ ورکرز آپ کے بہی خواہ ہیں، ان سے تعاون کریں۔ پبلک سروس میسج بائی وائس ٹوڈے نیوز۔ جب تمام برانڈز ایک ہی جگہ ملیں تو جگہ جگہ کیوں جائیں؟ جنوبی پنجاب میں جدت کا سب سے بڑا ہاؤس آف برانڈز منظور کلیکشن، سپلائر اینڈ ایکسپورٹر آف سوٹنگ، کرتی اینڈ باٹم ویئر۔ جنوبی پنجاب کے وسطی علاقہ چوک اعظم میں وسیع ترین آؤٹ لیٹ اور مکمل ویئر ہاؤس، پاکستان کے تمام کلودنگ برانڈز کی اوریجنل اور فریش کلیکشن، 50 سے بھی زیادہ برانڈز کے ہزاروں آرٹیکل صرف منظور کلیکشن سے ہی ملتا ہے 70% ڈسکاؤنٹ۔ پورے پاکستان میں منی بیک گارنٹی کے ساتھ کیش آن ڈیلیوری کی سہولت۔ منظور کلیکشن کی اپ ڈیٹڈ انفارمیشن کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو وزٹ اور فالو کریں، یا پھر ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تمام ویرائٹی اپ ڈیٹس اپنے موبائل پہ حاصل کریں۔ منظور کلیکشن، ہاؤس آف برانڈز، لیا روڈ، چوک اعظم۔ 016-0161 and 0333-600-4562. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفہ ختم ہو چکا اور ہم اپنے سلسلے کو جہاں ہم نے اسے ختم کیا تھا پھر سے جوڑتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ تو شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر انہیں نکلوا دیا اس سے جس میں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں نفع اٹھانا ہے ایک خاص مدت تک۔
یہاں دیکھیے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا اور سوائے ابلیس کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس ہستی نے، اس ذات نے کہ جو بڑا عبادت گزار شمار ہوتا تھا، جس کا نام عزازیل تھا، جسے ہم شیطان کے نام سے آج جانتے ہیں، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس فرد نے، آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک شخص یا کوئی اور بھی فرد یہ اللہ کے راستے میں نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس سے پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ انسان مزید گناہ سے بڑھ کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جب کوئی پہلا سٹیپ اٹھاتا ہے، کوئی خیر کا ایک کام کرتا ہے، تو فطرتاً اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا دماغ اس کو اس خیر ہی کے راستے پہ چلاتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی تائید بھی شامل ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ جب شیطان نے انکار کر دیا تھا، ابلیس نے جس وقت انکار کیا، تو اب آگے پھر اس نے کیا کیا کہ اب جہاں تو پہلے اللہ نے کہا ہے نا کہ اس نے تکبر کیا تھا اور نہ مانا، اب اس نے پھر اگلی برائی کیا کی؟ اب اس کے اندر کبر کے ساتھ ساتھ حسد کا مادہ پیدا ہو گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اسے تو مجھ سے بڑھ کر اکرام مل گیا ہے، اب میں اس کو اس بات پر جیلسی ہوئی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں اس سے اس مقام کو ہٹا کر رہوں گا۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کو سجدہ کروایا گیا، جنہیں مسجود ملائک قرار دیا گیا، اب میں ان کو ان کے مقام، ان کے مرتبے سے گراؤں گا۔ اس حسد کی آگ میں پھر ابلیس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو بہکا دیا، اماں حوا اور بابا آدم کو بہکایا، اور پھسلا کے انہیں کہا کہ دیکھو اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں تو بہت طویل عمر ادا ہو جائے گی، تمہیں تو تمہارا مقام بڑھ جائے گا، کچھ اور مرتبہ ملنے والا تھا، لہٰذا اللہ نے تمہیں اس چیز سے روک دیا کہ تم اس کا پھل نہ کھاؤ، یہ اور فلاں ان کو کہا۔ لیکن جب انہوں نے، اور پھر ایسا ہوا کہ جب وہ پھل کا ذائقہ چکھ لیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ رہتے تھے۔ چنانچہ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو اب تم اترو یہاں سے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور یہ بات قرآن پاک میں صرف اس مقام پر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ بارہا ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہ وہ عدو مبین ہے، وہ واضح دشمن ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں روشنی کے اجالوں سے نکال کر تاریکی کے اندھیروں میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ظلمات سے نکل کر نور اور روشنی اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ اب جب انہیں بھیج دیا گیا زمین میں، تو یہ کہا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، اور تمہیں یہاں ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مدت کتنی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہر فرد کی اللہ نے خاص وقت اور کو متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام، جنہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، وہ اپنے اندر عاجزی رکھتے تھے، عبادت گزاری کا جذبہ رکھتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات توبہ سیکھ لیے، سو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہیں سخت پشیمانی اور ندامت تھی کہ یہ مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے خالق کی نافرمانی میں نے کر ڈالی۔ چنانچہ توبہ اور استغفار کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ تھے، اور یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھائے۔ اور جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس بات کا اشارہ علامہ اقبال نے کیا خوب اپنے شعر کے پیرائے میں فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اب جو مطلب یہ کہ شرمندگی کے جو قطرے ان کی پیشانی پر نمودار ہوئے تھے، یا ندامت کے جو آنسو ایک انسان کے جب اس کے غلطی کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قطرے انتہائی محبوب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ وہ قطرہ
جو انسان کے اپنے گناہوں کے خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے، خواہ وہ ایک مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ بہت محبوب ہے اور وہ جہنم کی آگ کو بجھانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ بہرحال اب شیطانیت اور آدمیت کا یہ یہاں پر ہم تقابل دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شیطان ہے کہ جس نے کبر کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ جن سے غلطی تو سرزد ہوئی لیکن اس پر انہوں نے عاجزی دکھائی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ لہٰذا انسان کا جو مقام معراج ہے اس کی بلندی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی پر ندامت کے بعد توبہ کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے آگے مزید جھک جاتا ہے، تو اللہ اس کی اس ادا کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا ایک حدیث پاک اور بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا جو ان خطاؤں پر ان کا اعتراف کر کے توبہ کر لے گا اور اپنی سرکشی پر نہیں ڈٹے گا، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یقیناً وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور متطہرین سے محبت رکھتا ہے۔ جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ بالشت بھر بھی میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں، اگر وہ میری طرف ہاتھ بھر آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو بات تو یہی ہے کہ جیسے اللہ تو انسان کے لیے منتظر ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ راؤ منزل ہی نہیں، لہٰذا تواب اللہ کی ذات ہے اور توبہ کرنے والا انسان کی پہچان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو تم اس میں سب کے سب۔ اب اس کا مطلب یہ کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی اور جنت بھی آسمانوں پر تھی، اور اس میں ان کو کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا، گویا ان کا یہ ایک ٹیسٹ تھا جو جنت میں انسانوں سے اماں حوا اور بابا آدم سے لیا گیا۔ اس آزمائش اور تربیت کے بعد اب ان کو زمین پر اتار دیا گیا، آزمائشی جنت سے اونچی جگہ سے زمین پر اتارا گیا، اس سرزمین پر کہ جہاں ان کو اب محنت بھی کرنا ہوگی، جہاں ان کو اپنا پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے کاشتکاری کرنا ہوگی، زمین میں ہل چلانا ہوگا، محنت و مشقت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ مشقتوں کی دنیا ہے، اور جنت جو ہے وہ انسان کے لیے آرام، راحت اور آسائش کی جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں میں پھر سے تذکرہ کروں گی، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا کہ ان دنیا کے اندر 2 طرح کے علوم ہیں، ایک علم کو اکتسابی علم کہا جاتا ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ علم بالوحی ہے، جسے ہم ریویلڈ نالج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ نازل کردہ علم۔ تو وہ نازل کردہ علم قرآن پاک کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت سعادت کی بات ہے، اور نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے یہ نعمت جو آج نازل کردہ آیات قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پہلے ہی ذکر فرما دیا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر یہ ہدایات کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم اور مکمل ہوا، کہ جو ان پر عمل کرے گا تو وہی عروج پائے گا، وہی خیر اور فلاح کو سمیٹے گا، اسی کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہوں گے، تو اس کے اوپر پھر کوئی خوف بھی نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی غم ہوگا۔ اور یہ خوف اور غم نہ صرف اس کو دنیا میں اس سے اس کو نجات دی جائے گی، بلکہ آخرت میں بھی اسے کسی خوف اور غم کا سامنا نہ ہوگا۔
پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور پھر انکار کے بعد ان کو جھٹلایا ہوگا، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے مرکب عطفی کا استعمال فرمایا کہ جیسے ہم شب و روز کہتے ہیں، ہم رنج اور علم کہتے ہیں، تو انکار کرنا اور جھٹلانا دونوں ایک ہی ہم معنی الفاظ ہیں۔ بہرحال جب ایک فرد کسی چیز کو انکار سے مطلب یہ کہ آپ واضح اعلان کسی بات کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مانتا، اور جھٹلانے میں یہ ہوگا کہ آپ کسی چیز کو مان بھی رہے ہیں، کسی چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اظہار بھی زبان سے کر رہے ہیں، لیکن عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس بات کی آپ نفی اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، اور مزید اس کے مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں آگ کے رہنے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ جب کفار کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے وہ جہنم ہوگی کہ جس میں ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس جہنم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، اور یہ ہمیشگی کی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بالآخر فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا انسان وہ انتہائی نادان ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پاک ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، اور نادان وہ ہے کہ جو اپنی اس دنیا کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ جب ہمیں اپنی موت اور اپنی آخرت یاد رہتی ہے تو تب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمارے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ان دنیا کی رنگینیوں، ان کی لذتوں کو چھوڑ کر اپنی قبر، اپنی آخرت اور اس یوم حشر کو یاد رکھنا آسان ہونے پر اللہ ہمیں نیک عمل کی طرف ہماری رہنمائی جو کر دیتا ہے، اس پہ چلنا بھی پھر میرا رب آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ چیز، یہ فکر ہمارے عقیدے کو مضبوط بناتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ لفظ مستقر، ابھی ہم پہلے سنتے آئے کہ لفظ مستقر کا جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا، مستقر میں نے ایک ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کسی سفر پر ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جب ہو تو جس سٹاپ پر ہمیں اترنا ہوتا ہے ہم وہاں اتر جاتے ہیں اور وہ ٹرین ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہماری زندگی کے لمحات ختم ہوں گے تو بہرحال اس سٹاپ کے اوپر ہمیں اترنا ہے، اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت اور عاقبت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ہوں۔ اب ہم اگلی آیات کو شروع کرتے ہیں، آیات مبارکہ۔ اچھا، اس وقت یہ آیات کا جو ہم رکوع پڑھ رہے تھے، یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور ہم اس میں اب لیں گے ایک بریک، اور اگلے رکوع کا انشاءاللہ اگلے ہم اس وقفے کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ کی آیت 40 سے 46 تک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، یلتی انعمت، جو میں نے تم پر انعام کی، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور صرف مجھی سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، جو کچھ کہ میں نے نازل کیا، مصدقا لما، تصدیق کرتا ہے اس چیز کی، لما، جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ تم ہو جاؤ اس کا
اولین انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم خریدو میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون، تھوڑی قیمت کے عوض، اور وإیایا فاتقون، اور ایایا صرف مجھی سے، فاتقون ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم، اور تم تعلمون، جانتے بھی ہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، بھلائی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مشکل وقت میں مدد چاہو صبر اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا گراں گزرتا ہے، بے شک یہ بہت مشقت والی اور بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے خشوع اختیار کیا، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، إِلَيْهِ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرمانا شروع فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں آپ کو اکثر رکوعات میں یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل کی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ یہ قرآن کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے، کہ اس صورت میں دو امتوں کا ذکر ہے۔ اس کے ابتدائی نصف میں بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ملتا ہے، اور بقیہ نصف میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ 14ویں رکوع تک یہی سلسلہ انشاءاللہ چلے گا، مسلسل 10 رکوعات ہیں، 4 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں دعوت دی ہے، اور پھر جب کسی گروہ کو دعوت دی جاتی ہے تو اس میں تشویش بھی موجود ہے، اس میں ترغیب بھی موجود ہے، اس میں نرمی کا انداز بھی ہے، اس میں کہیں خوف بھی دلایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت کے لیے مخاطب فرمایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تعلیمات ان کو دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کے ماننے والے تھے، ان کے علم کا بڑا چرچا تھا، اور اس وقت وہ اسلام اپنے اس وقت کے دین کے مطابق اپنی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ اسر جو ہے اس کا مطلب بھی غلام ہے، اسیر بنا کر رکھنا، مطلب یہ کہ جو کسی کا قیدی ہو، اور لفظ عیل جو پایا جاتا ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ اسرائیل جو تھا وہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان سے وہ نسل بنی اسرائیل کی چلی، اور انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی ہوئی۔ لہٰذا اس سلسلہ نسب میں جو پیغمبر آئے اور ان قوموں کو پھر بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ اب قرآن مجید کے نزول تک جو عروج و زوال آ رہے تھے، جو ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں، اس وقت اللہ کی یہ حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے حالات بتانا شروع کیے کہ دیکھو یہ بھی ایک قوم تھی کہ جن کو کیا کچھ عطا کیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنے رب اور اپنے رسول کے ساتھ، اپنے وقت کے رسول کے ساتھ کیسا کیسا رویہ اختیار کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ رب کی ایک شان ہے، اور پیارے اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت جلد اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ تو اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ آج ایک پورے دن کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کیا،
پورے دن کی بات چھوڑیے، اگر ہم صرف اپنے ایک پورے جسم کے اوپر جائیں، 5-6 فٹ کا جو انسان کا جسم ہے، ہم اس میں موجود ان نعمتوں سے آگاہی تک نہیں رکھتے جو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اندر رکھ دی ہیں، جن سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں کسی بل کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، کہیں کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی، لیکن ہم ان نعمتوں کو بھی بہرحال بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے نعمتیں یاد کراتے ہیں تاکہ اس کے بندوں میں احساس تشکر پیدا ہو۔ پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، کہ میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بِعَہْدِکُم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر زمان تک ایمان لانے کا جو عہد لیا گیا تھا، تو ان سب میں یہی ایک نصیحت تھی کہ تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، تم پر جو اللہ کے احکامات نازل ہوں گے اس کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا۔ اور پھر جب اللہ کے وہ بندے جب اس کے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ابھی ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے احکامات پر چلتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف تفکرات سے، مختلف پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب اور آنے والے بلاؤں تک کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جب اس کا بندہ اللہ کے نازل کردہ آیات کے مطابق اس کی اطاعت میں کھو جاتا ہے، اس کے لیے مصروف ہو جاتا ہے۔ تو پھر نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ جو اس کی جو ساتھ کام کرنے والی اللہ کے جو خدمت گار فرشتے ہیں، وہ بھی فرشتے اللہ کے بندوں کے اوپر رحمتیں پھیلانے، رحمتوں کو پہنچانے تک کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، میرا رب وعدے کو سب سے بڑھ کر پورا کرنے والا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھے سے رجوع کرو، مجھے سے ڈرو، میرا ہی خوف رکھو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا اس چیز پر تم ایمان لے آؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ کتاب پاک جو قرآن کی صورت میں میرے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق انجیل میں بھی فرمائی، تورات میں بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کے متعلق سورہ مائدہ ہی میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور تھا، پھر ہم نے انجیل کو نازل کیا اور دیا ہم نے اس میں ہدایت، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو روشنی ہدایت کی عطا کی، اسی کا ایک سلسلہ، وہی ایک چین جو تھی قرآن پاک پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیشین گوئیاں تمہارے سامنے پہلے آ چکی اور بتا دیا گیا تھا کہ ایک ایسی کتاب اور ایک ایسے رسول نے بھی دنیا میں آنا ہے، تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم ان کا انکار کرتے ہو؟ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت کو قبول نہ کر لینا کہ تمہاری حیثیت دیکھو، تمہارے مسندوں اور چودراہٹوں، تمہاری جاگیرداریاں اور تمہارا بڑا بن کر رہنا، سرداری کی طرف آنا، یہ سب تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ سب دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے فوائد ہیں۔ تم ان فوائد کی لالچ میں آ کر، تم دنیا دھن کی دولت کے لالچ میں آ کر میری آیات کو بیچ نہ ڈالنا۔ تو یہ اس وقت کے جو اللہ کے بندے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی، جب ان کے پاس کوئی پوچھنے کے لیے کوئی سوال لے کر آتا اور جہاں ان کو فائدہ نظر آتا تو وہ اللہ کی آیات کا معنی اور مفہوم تبدیل کر کے بات کو کچھ سے کچھ پلٹ دیتے تاکہ ان کو کچھ پیسہ، کچھ اختیار، کچھ اقتدار حاصل ہو جائے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی ایسے ہی جاری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ قرآن کی آیات کا معنی اور مفہوم کو تبدیل کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے رکھتا ہے، یا پھر دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سوالی کے سوال کا جواب
اس کے مطلب اور اس کے مفاد کے مطابق دیتا ہے تاکہ میں اس کی گڈ بکس میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو اور مجھی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو دیکھو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب انسان حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپائے گا تو وہ ایسا ہے کہ انسان اس میں جو پہلے آ چکا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر انسان کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو اس کی آیات کو چھپاتے ہیں یا اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم حق کو جانتے ہوئے اس کو چھپاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر دو۔ حق حق ہے اور وہ واضح ہو کر رہے گا، اور باطل باطل ہے اور وہ مٹ کر رہے گا۔ یہ اللہ کے لیے سب آسان ہے، لیکن بندہ مومن بالخصوص اس دنیا میں امتحان کے طور پر موجود ہے، تو اگر وہ حق اور باطل کو ملائے گا تو اللہ کے ہاں پھر اس کا اچھا انجام نہ ہوگا۔ ورنہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو لہٰذا نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رکوع کرنا یہ سب ہم مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اب اس میں اولین مخاطب تو وہ علماء یہود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت تھوڑے مول میں بیچنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد در حقیقت تمام علماء اور وائز کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جانتے بھی ہیں، قرآن کے احکامات سے واقف بھی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ خود عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو کچھ بات کہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی قرآن میں فرمایا کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللہِ، اللہ کو یہ سخت ناگوار ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہاری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو حق تم پر ہو گیا ہے کہ تم اس پر سب سے پہلے خود عمل کرو؟ اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دراصل جسے تم نے حق سمجھا ہے اس کو ابھی اس کے اوپر پورا ایمان نہیں لائے۔ ہاں البتہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اللہ آگے ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد لو، کہ جب بھی کوئی فرد اللہ کی دعوت کو پہنچائے گا تو اس کے راستے میں آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی، اور ایسے میں نماز اور صبر ہی وہ چیز ہے جو اس کو اللہ سے جوڑ دے گی اور اللہ کی نصرت پھر اس کے ساتھ ہو لے گی۔ اور یہ بہت بھاری شے ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز در حقیقت جو بندے کا تعلق جو ہے اللہ سے قائم کرتی ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ پر پختہ یقین اور ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے رب کی پکار پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کے اوپر وہ دوڑتا ہوا مسجد اور دوڑتے ہوئے جائے نماز کی طرف وہ فرد جائیں گے کہ اس کے رب نے اسے پکارا ہے، لبیک کہتے ہوئے جائیں گے۔ لیکن جن کا ایمان و یقین کمزور ہوگا تو ان کے لیے یہ عمل بہت مشکل، اس کا نفس اور شیطان اس کے لیے انتہائی مشکل کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الا علی الخاشعین، کہ لیکن وہ لوگ کہ جو خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے عمل بہت آسان ہوگا۔ اللہ کا خوف ان کے لیے اس عمل کو آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سے وہی بات کہلوائے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔